اور دوسری صفت کیا ہے؟ وہ یقیمون الصلاۃ، کہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قائم کرنے کا معنی یہ ہے یقیمون الصلاۃ بفروضها، کہ نماز جو ہے اس کے ارکان، اس کے شروط کے ساتھ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں۔ وقال ذاك عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اقامت الصلاۃ اتمام الرکوع والسجود والتلاوۃ والخشوع والاقبال علیہا فیہا۔ حضرت ذاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل فرمایا کہ اقامت الصلاۃ کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ رکوع پورا پورا کرے، سجود پورا پورا کرے، تلاوت صحیح معنوں میں کرے، اور نماز میں پورا خشوع ہو، اور نماز میں پوری توجہ ہو، نماز کی طرف توجہ ہو اور نماز کے اندر توجہ ہو۔ انہوں نے فرمایا اقامت الصلاۃ کا یہ معنی ہے۔ قال قتادہ اقامت الصلاۃ المحافظۃ علی مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی پوری پوری حفاظت کرے، اور وضو کی پوری پوری حفاظت کرے، رکوع اور سجود کے ادا کرنے میں پوری پوری حفاظت کرے۔ وقال مقاتل بن حیان اقامتها المحافظۃ علی مواقیتها واسباغ الطہور بها وتمام رکوعها وسجودها وتلاوۃ القرآن فيها والتشہد والصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فهذا اقامتها۔ مقاتل ابن حیان فرماتے ہیں کہ اقامت کا معنی کیا ہے؟ المحافظۃ علی مواقیتها، نماز کے اوقات کا پورا پورا خیال کرے، واسباغ الطہور، اور طہارت کا پورا پورا اکمال کرے، اور رکوع پورا کرے، سجود پورا کرے، تلاوت قرآن پوری کرے، تشہد پوری طرح پڑھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نہ درود شریف پڑھنا ہے نماز میں وہ بھی صحیح معنوں میں ادا کرے۔ یہ معنی ہے اقامت الصلاۃ کا۔ تو ان تمام اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اقامت الصلاۃ کا معنی نماز پڑھنا نہیں، اقامت الصلاۃ کا معنی ہے کہ نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرنا۔ قائم کرنے کا کیا معنی؟ کہ اوقات کا خیال رکھے، طہارت کا خیال رکھے، اور رکوع اور سجود کا خیال رکھے، اور تلاوت قرآن جو کرے تو صحیح مخارج کے ساتھ کرے، اور نماز میں کامل مکمل توجہ ہو، گویا اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ مرتبہ نہ ملے تو یہ یقین ہو کہ میرا اللہ میری حرکات کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر جا کے اقامت الصلاۃ کا معنی ادا ہوگا۔ ورنہ یہ ہے کہ صرف اللہ اکبر کرتا رہے، نہ رکوع کا پتہ ہے نہ سجود کا پتہ ہے، اور قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو وہ بھی غلط پڑھ رہا ہے، اور تشہد کا بھی کوئی پتہ نہیں، رکوع اور سجود میں اطمینان اور طمانینت بھی نہیں ہے، تو پھر گویا نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ قال علی ابن ابی طلحہ وغیرہ ان ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون۔ انہوں نے فرمایا کہ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ ادا کریں، قال زکوٰۃ اموالہم، جو اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے ادا کریں۔ وقال السدی عن نبی مالک وعن نبی صالح عن ابن عباس وعن برۃ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وعن اناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومما رزقناهم ينفقون قال نفقة الرجل على آلہ وهذا قبل ان تنزل الزکوٰۃ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابن مسعود اور حضور پاک کے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتی ہیں کہ مما رزقناهم ينفقون کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے اہل و عیال کا خرچ ادا کرے، یعنی انسان کے بیوی بچے جو ہیں ان کا بھی خرچہ اس کے ذمہ شرعاً واجب ہے، اور ہر آدمی پر واجب ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ امیر اپنی حیثیت کے مطابق، متوسط اپنی حیثیت کے مطابق، فقیر اپنی حیثیت کے مطابق، ان کے لیے رہائش کا انتظام، ان کے نفقے کا انتظام، یہ شرعاً اس کی ذمہ داری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کے ذمہ لگا دی ہے۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ زکوٰۃ سے نازل ہونے سے قبل کا حکم ہے، یعنی پھر زکوٰۃ جب آ گئی وہ تو فرض ہو گئی۔
وقال جویبر کی کانت النفقات قربان یتقربون بها الى الله الى قدر مسیرتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آیات فی سورۃ براءۃ مما یذکر فیہن الصدقات هن الناسخات المسبقات. حضرت ذات فرماتی ہیں کہ نفقات کا معنی کیا ہے؟ نفقات کا معنی ہوتا ہے ایسے خیرات کے کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے، یعنی اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، قربانی کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، اللہ کا تقرب تلاش کرنا، اور اس کے بعد اپنے اس میں جد و جہد کرنا فرماتی ہیں. اس کے بعد حتیٰ کہ آیت نازل ہو گئی فرائض کی، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب. پھر اللہ نے زکوٰۃ کے فریضے نازل فرما دیے اور فرماتی ہے کہ وہ جب حکم آیا تو اصل حکم وہی ہوگا، باقی صدقے سب نفلی ہو جائے گے. یعنی زکوٰۃ تو فرض ہے، اسی طرح اہل و عیال کا خرچہ جو ہے وہ بھی انسان پہ وجوب کے درجے میں ہے، اور اسی طرح اگر والدین مسکین ہیں تو اولاد پر والدین کا خرچہ بھی شرعاً واجب ہے. اور اسی طرح صدقہ فطر جو رمضان کے بعد آپ ادا کرتے ہیں، اور صدقہ فطر کا دینا بھی انتہائی ضروری ہے. اسی طرح صاحب نصاب کے لیے قربانی کا کرنا جو ہے سال میں، وہ بھی ضروری ہے. تو ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں وَقَالَ قَتَادَةُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَأَنْفِقُوا مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَمْوَالُ أَوَادٌ وَوَدَائِعُ عِندَكَ يَا ابْنَ آدَمَ يُوشِكُ أَن تُفَارِقَهَا. حضرت قتادہ فرماتی ہیں اللہ نے فرمایا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا معنی کیا ہے؟ تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں جو اللہ نے تم کو دیا ہے. چونکہ یہ اموال جو ہے تمہارے پاس عاریہ کے طور پر ہیں، تمہارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تو اس امانت سے قریب ہے کہ تم جدا ہو جاؤ گے. یعنی موت کے بعد تو سب کچھ آدمی نے چھوڑ جانا ہے، تو لہذا وہ پوری کوشش کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے صرف وہی محفوظ رہے گا. کیونکہ میرے آقا کی حدیث سے مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ ما اکلت فافنیت، ما لبست فابلیت، ما تصدقت فامضیت، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ جو تم کھا جاتے ہو ختم ہو گیا، جو تم پہن لیتے ہو وہ سیدھا ہو گیا. تمہارے لیے تو وہی ہے جو تم نے خرچہ کیا اللہ کے راستے میں، وہ آگے کے بینک میں محفوظ ہو گیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 گنا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 700 گنا ثواب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین میں جو خرچ کریں اس کے لیے 1 لاکھ عطا فرمائے. اور حرمین شریفین کے صدقات میں یہ بھی حکم ہے کہ بازار میں سودا جو خریدو اس پر بھی خیرات کا ثواب ملتا ہے. یعنی اتنی بڑی نیکی ہے کہ سودا بھی اپنا لے آؤ، سامان بھی اپنا خرید لو، لیکن دل میں یہ نیت ہو کہ یہ حرمین کے ہمسائے ہیں، ان کو فائدہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر بھی ہم ان کو صدقہ و خیرات کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اختار ابن جریر ان الآیت عامۃ فی الزکاة والنفقات فإنه قال وأولى التأویلات وعقا بصفة القوم يكون لجميع اللازم لهم في أموالهم والدين. حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ آیت جو ہے شامل ہے زکوٰۃ کے حکم کو بھی شامل ہے، صدقات کے حکم کو بھی شامل ہے، جمیع نفقات کو شامل ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہی جو ہے سب سے زیادہ راجح قول ہے کہ بندے اللہ نے اپنے بندوں کے ذمہ لگا دیا ہے وہ فرائض بھی ادا کریں، واجبات بھی ادا کریں، نفلی صدقات بھی ادا کریں. زکاتن کانت ذالک او نفقتن من لزمت نفقتہ من ایال و ایال، یا چاہے زکات ہو یا ان لوگوں کا نفقہ جو اس کے ذمہ واجب ہے جیسے بیوی بچوں کا نفقہ وغیرہ، ممن یجب علیہم نفقتہ بالقرابۃ والملک، یا بعض رشتہ دار غریب ہیں یا بعض غلام ہیں وہ غریب ہیں وغیرہ ذالک، لأن اللہ تعالی اما وصفهم ومدحهم بذلک وکل من الانفاق والزکاة ممدوح به محمود علیہ. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک عام ارشاد فرما دیا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ مومن لوگ وہ ہیں جنہوں ہم نے ہمارے رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں.
قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته واشتملت على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق ومن الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدي إليهم وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا وہاں اللہ نے خیرات کا بھی حکم دیا. کیا وجہ ہے کہ نماز جو ہے وہ اللہ کا حق ہے. حقوق اللہ میں سب سے مقدم جو ہے نماز ہے اور عبادت بدنیہ میں سب سے مقدم جو ہے وہ نماز ہے اور بندوں کے حق میں سب سے مقدم جو ہے وہ زکوٰۃ ہے اور عبادات مالیہ میں سب سے عام جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اس لیے اللہ نے قرآن میں ان کو ہمیشہ اکٹھے ذکر کیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ جیسے یہاں فرمایا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے حق اللہ کا حق ہے بندوں پر, اللہ کی عبادت ہے اور نماز جو ہے اس کے اندر توحید بھی آ گئی, ثنا بھی آ گئی, اللہ کی تمجید ابھی آ گئی, اللہ کی طرف عاجزی بھی آ گئی, اللہ سے مانگنا بھی آ گیا, اللہ پہ توکل بھی آ گیا. تو جس نے نماز ادا کی گویا اس نے اللہ کی توحید پر اقرار کیا اور یہ بھی اقرار کیا کہ عبادت خالص اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور نماز میں اس نے قرآن بھی پڑھا, دعا بھی مانگی, اللہ کا حمد و ثنا بھی بیان کیا اور نماز کے اندر عاجزی کا اظہار بھی کیا, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اپنے اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, کیونکہ ہماری عاجزی کی انتہا ہو جاتی ہے نا جی کہ ہمارے پاس کیا ہے, ہم ایک عاجز بندے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے مٹی پہ گر گیا کہ یا اللہ جو تو نے سب سے ہمیں اچھا چہرہ دیا تھا وہ بھی ہم نے مٹی میں تیرے آگے ڈال دیا, اب تو ہم پر رحم فرما دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قریب ہوتے ہیں بندے کے, اسی لیے حکم ہے کہ سجدے میں جو دعائیں مانگی جائیں وہ زیادہ قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جہاں بھی نماز کا ذکر کیا ہے اس کے بعد اموال کا ذکر کیا. اس میں کیا ہے کہ وہ اموال جو اللہ نے تمہارے ذمہ واجب کیے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں پہ احسان کرو, اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو نفع پہنچانے میں سب سے زیادہ حق جو ہے وہ رشتہ داروں کا ہے کہ آت ذی القربى حقہ والمسکین. اگر خیرات بھی کرو صدقات بھی کرو تو سب سے زیادہ مستحق جو ہیں تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں. اچھا, قریبی رشتہ داروں میں جتنا رشتے میں قریب ہے اتنا خیرات میں زیادہ حقدار ہے. یعنی جیسے والدین ہیں, اولاد ہیں, پھر بھائی ہیں, چچے ہیں, تو جتنا رشتہ قریبی ہے اگر وہ غریب ہے تو تیرے خیرات کا وہ زیادہ مستحق ہے. تو اس لیے حکم ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ادا کرو اور اس کے بعد جو غلام ہے تمہارے ہاتھ میں وہ بیچارے کہیں نہیں جا سکتے, وہ بھی تمہارے محتاج ہیں. آج کل غلام تو نہیں ہوتے, آج کل ملازم ہیں, نوکر ہیں, وہ بھی بیچارے پابند ہیں, تمہارے پاس رہتے ہیں, تمہاری ڈیوٹی کرتے ہیں, کہاں جائے. اور سب سے بہتر یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنے ملازمین کے بارے میں باخبر بھی ہوتا ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہے یا امیر ہے. تو صحیح مصرف زکوٰۃ کا وہی لوگ ہوتے ہیں کہ آدمی تسلی کے ساتھ ان لوگوں پہ زکوٰۃ خرچ کرے جو صحیح معنوں میں حقدار ہیں. اور اسی طرح یا دین کے مدارس ہیں, چونکہ وہاں ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, پھر ان علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو صحیح مصرف کے اندر خرچ کریں تاکہ قیامت کے اندر ذمہ داری پھر ان پر آ جاتی ہے. اور ہم ان دینی اداروں کو چلانے کے جب باعث بنتے ہیں تو گویا دین کو پھیلانے کا باعث بنتے ہیں, دین میں نشر و اشاعت کا باعث بنتے ہیں. آج اللہ کی شان سفر بھی کرنا ہے اور ابھی سے طبیعت ٹھیک نہیں, آپ دعا کریں گے اللہ صحت دیں گے. بس میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ پڑھاؤں گا ورنہ پڑھانے کی حالت نہیں. بہرحال اللہ محروم نہ فرمائے. دعا یہ کریں کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ حرم سے محروم نہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی خدمت دین سے محروم نہ فرمائے. دنیا تو معمولی چیز ہے, جب دین مل جائے دنیا تو خود بخود آ جاتی ہے, دنیا تو اس کے پیچھے تابع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہے انہوں نے کہ ایک شخص نے آ کر حضرت کی خدمت میں
اس زمانے میں کوئی سونے کی اشرفیاں اور گنی چنی ہوتی تھی، وہ کچھ حضرت کی خدمت میں پیش کی، تو حضرت نے فرمایا بھی مجھے تو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ طلباء میں، مسکینوں میں، جو مدرسے میں غریب ہیں، ان میں خرچ کر دیں۔ انہوں نے فرمایا ابھی یہ سونا ہے، پھر میں بیچنے جاؤں، پھر اس کے پیسے لے آؤں، پھر طالبہ پہ خرچ کروں، تو اللہ نے تمہیں بھی عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، کوئی اندھے نہیں ہو، معذور نہیں ہو، تم خود خرچ کر دو طلبہ پر لا کر۔ اب وہ بیچارہ خیر چپ ہو گیا، وہ تھا وہ بھی کوئی پکا مرید، ضدی مرید تھا وہ۔ جب حضرت نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اس نے حضرت کے جوتے کے اندر رکھ دی۔ حضرت نماز پڑھ کے جب واپس آئے تو شریعت کا حکم ہے کہ مسجد سے نکلو، اگر جوتا پہننا ہو تو پہلے جوتے کو ہلا لو تاکہ کوئی اس کے اندر کیڑا مکوڑا، کوئی ایذا دینے والی چیز نہ بیٹھی ہو۔ تو حضرت نے سنت کے مطابق جو ہلایا تو وہ جناب سونے کی گنیاں باہر آ گئی۔ تو حضرت مسکرائے، فرمایا جو لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ ملتی نہیں، اور جو لوگ ان کو چھوڑ کے اللہ کے بن جاتے ہیں یہ جوتوں میں پڑتی ہیں۔ تو فرمایا کہ بھائی تم اٹھا لو، میں نے تو نہیں لینی۔ تو بہرحال اصل بات یہ ہے کہ دعا دین کی کیا کریں، دنیا تو دین کے تابع ہے، دنیا تو خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اچھی کر دیتے ہیں جب دین اچھا ہو جائے۔ اگر آدمی دین پہ آ جائے اور اللہ کا بن جائے، جب اللہ کا بن گیا اللہ تیرا بن گیا، جب اللہ تیرا بن گیا تو ساری چیزیں تیرے اپنی ہو گئی، پھر اس کے اندر مشکل کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے دین کی صلاح مانگے اور دنیا کی بھی مانگے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اب جناب فرماتے ہیں من بار ذکراو ينفقون ولهذا ثبت في الصحيحين ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بني الاسلام على 5 شهادة ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ، نمازوں کا قائم کرنا، زکاتوں کا ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، اللہ کے گھر کا حج ادا کرنا، والاحادیث فی ھذا کثیرۃ واسع الصلاۃ فی کلام عربی الدعاء۔ مفسر فرماتا ہے کہ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ جو فضیلت نماز کے اندر آئی ہے۔ کہتے ہیں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ لغت عرب کے اندر تو صلاۃ کا معنی ہے دعا مانگنا۔ قال حارث لا يبرح الدهر بيتها وان زبال صلى عليها وزمزما وقال ايضا وقابل الريح في دنيها وصلى على دنيها وارتسم انشد عمر ابن جرير مستشهدا على ذلك وقال الاخر وهو الآشي ايضا تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنك بالأوصاب والوجاء عليك مثل الذي صليت فاقتمدي نوما فإن لجنب المرء مستجاع۔ تو وہاں بھی انہوں نے لفظ جو ہے صلی علیہ یعنی دعا علیہا، وصلی علی دنیا دعا علیہا، علیک مثل الذی صلیت مانا ہے کہ دعوت۔ تو لغت عرب کے اندر جو دعا کا لفظ ہے، صلاۃ کا لفظ ہے، وہ بمانے دعا میں استعمال ہوتا ہے۔ یقول علیک من الدعاء مثل الذی دعیتہ لی، یعنی تیرے لیے میں دعا ہے جیسے کہ تو نے میرے لیے دعا کی ہے۔ تو نماز کا معنی دعا بھی آتا ہے، نماز کا معنی رحمت بھی آتا ہے، نماز کا معنی حرکت بھی آتا ہے، اور نماز کا معنی شرعاً جو ہم نماز ادا کرتے ہیں یہ بھی آتا ہے۔ وَهَذَا ظَاهِرٌ ثم استعملت الصلاة بالشرع في ذات الركوع والسجود والافعال المخصوصة بالاوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وانواعها المشهورة۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر یہ لفظ نماز جو ہے شریعت کے اعتبار میں استعمال ہوا، رکوع کے لیے، سجود کے لیے، افعال مخصوصہ کے لیے، جو اوقات مخصوصہ میں ہم ادا کرتے ہیں، جو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے سمجھائے ہیں۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن کی صفت ہی یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ یہ بھی بہت بڑی لوگوں میں ایک جہالت ہے کہ جو بات قرآن میں ہے ہم مانتے ہیں، قرآن تو سمجھ ہی نہیں آ سکتا جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ سمجھائے۔
اب اسی طرح دیکھیں قرآن میں نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، لیکن نماز کیسے پڑھیں؟ حکم ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، کیسے زکوٰۃ دیں، کیا مقدار ہے، کیا نصاب ہے، کیا اس کی حد ہے، اگر جانور ہوں تو کیا حد ہے، سونا چاندی ہو تو کیا حد ہے، نوٹ ہوں تو کیا حد ہے، عشر ہے تو عشر کی کیا حد ہے، کون سی زمین میں عشر ہے، کون سی زمین میں 20واں حصہ ہے، کون سی زمین چیزوں میں خمس ہے، کون سی چیزوں کے اندر جو ہے آدھا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں کون سمجھائیں گے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اصل میں حضور پاک کا جو اطاعت ہے وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اپنے پاک پیغمبر میں تمہارے لیے ایک بہتر نمونہ رکھا ہے۔ اللہ نے حکم فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے نبی کی اطاعت کی اس نے گویا میری اطاعت کی۔ اسی لیے اللہ نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو، حضور پاک نے ہمیں نماز پڑھ کے سمجھا دیا اور ساتھ حکم دے دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز ادا کیا کرو جس طرح میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو ساری چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور نمونہ اپنی امت کے لیے پیش کر دی ہیں قیامت تک کے لیے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب شریعت میں نماز کا معنی کیا ہے کہ رکوع ہو، سجود ہو، افعال مخصوصہ ہوں، اوقات مخصوصہ ہوں، اور اس کے جو شروط ہیں، ارکان ہیں کہ بدن پاک ہو، حدث اکبر سے بھی پاک ہو، حدث اصغر سے بھی پاک ہو، یعنی جنابت سے بھی پاک ہو، بے وضو بھی نہ ہو، لباس بھی پاک ہو، جگہ بھی پاک ہو، اور متوجہ الی القبلہ بھی ہو، اور صحیح معنوں میں نماز ادا کرے، پھر جا کر نماز ادا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ بعض لوگ جیسے ٹرین میں نماز پڑھتے ہیں یا ہوائی جہاز میں نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف باقاعدہ رخ کریں، یعنی تحقیق کریں کہ قبلہ کس طرف ہے، معلوم کرنے کے بعد ہر ممکن طریقے سے آپ قبلے کی طرف توجہ ہوں۔ ہاں اگر آپ متوجہ ہو گئے اور پھر وہ تبدیل ہو گیا پھر آپ کے ذمہ کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ مراد نہیں ہوتی کہ اس میں جدھر منہ آئے نماز پڑھ لو، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ابھی گاڑی جا رہی ہے جی ہم کیا کریں، جدھر مرضی آئے جی بیٹھ جاؤ اور پڑھ، یہ مسئلہ نہیں۔ اپنی طرف سے ہم قبلہ پوچھیں گے، معلوم کریں گے، صفت معلوم کریں گے اور اسی کی طرف توجہ کریں گے۔ اور نماز میں یہ بھی یاد رکھیں کہ جب تک کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہو فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھی جاتی، ہمیشہ یاد رکھ لیں۔ یعنی اگر ہم کھڑے ہو کے ادا کر سکتے ہیں تو نماز کھڑے ہو کے ادا کریں گے، چاہے ہوائی جہاز ہو، چاہے ٹرین ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے کوئی چیز ہو۔ اگر کھڑے ہو کر ادا کرنا ممکن ہی نہیں، یعنی کھڑے ہوں گے تو ہم گر جائیں گے، اب خطرہ ہے تو پھر ہم مجبور ہیں، پھر بیٹھ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے نمازوں کے معاملے میں بڑی احتیاط کیا کریں۔ اور اسی طرح نماز میں ہر ارکان جو ہے وہ انتہائی آرام سے ادا کریں۔ کیا مانا؟ مثلاً اللہ اکبر کریں، یہ نہیں بتا اللہ اکبر، بڑے آرام سے، ادب سے، خشوع سے، اور آپ کی ہتھیلیاں، آپ کے ہاتھ بھی قبلے کی طرف متوجہ ہوں، اور ہاتھ نہ نیچے ہوں اور نہ اوپر ہوں بلکہ کان کی لو کے برابر ہوں اور متوجہ الی القبلہ ہوں۔ اور جب ہاتھ باندھے تو یہ جگہ جو ہے اس گٹے کے اوپر آنی چاہیے، یہ گٹا درمیان میں ہونا، یہ نہیں کہ یوں پکڑ لے، یہ آدمی یوں پکڑ لینا، یوں ہاتھ رکھنا جو ہے یضع یمینہ علی شمالہ، حضور نے فرمایا کہ اپنا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اپنے بائیں ہاتھ اور اس انداز میں رکھا جائے۔ اور اسی طرح حکم ہے کہ جب آپ رکوع میں جائیں تو باقاعدہ انگلیوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں اور پھر اپنی گردن کو اتنا جھکائیں کہ پشت تقریباً برابر ہو جائے، حتی تطمئن راکعا، اور رکوع اتنی آرام سے کریں کہ اس کا ادنا درجہ جو ہے وہ ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ ادنا درجہ، ورنہ 5 دفعہ کہیں، 7 دفعہ کہیں اور 11 دفعہ کہیں، اور نفل نماز ہے تو 21 دفعہ کہیں۔ کیونکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آدمی تہجد میں مثلاً 8 رکعتیں پڑھے لیکن جلدی جلدی پڑھے
اس ٹائم میں اگر 2 رکعتیں آرام سے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. یعنی یوں سمجھ لو کہ 8 رکعتوں میں اس نے 10 منٹ لگائے مثال کے طور پر, لیکن 2 رکعتوں میں 10 منٹ لگا لے تو ان 2 رکعتوں کا زیادہ ثواب ہے ان 8 رکعت پڑھنے سے. وجہ کیا ہے کہ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ قیامت میں وزن اعمال کا وزن ہوگا, یعنی ہمارے اعمال تولے جائیں گے, ہمارے اعمال گنے نہیں جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات, کہ عمل جو ہے ہمارا وزن ہوگا, شمار نہیں ہوگا. یعنی یہ نہیں گنیں گے کہ اس نے 100 رکعت پڑھی ہے, یہ دیکھیں گے کہ کتنے ادب کے ساتھ پڑھی ہے, اس میں وزن کتنی پیدا ہوا ہے. اسی لیے اسلام کا اور کفر کا یہ بنیادی فرق ہے. اسلام میں چیز کا وزن ہے اور کفر میں عدد ہے. کفر میں آدمی گنے جاتے ہیں, اسلام میں تولے جاتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف اور حضرت محمد رسول اللہ ایک طرف. اب یعنی اور کافر کہیں گے کہ نہیں سب کا ووٹ برابر ہے. یعنی کافروں کے زمانے میں اگر کوئی نبی بھی ووٹ ڈالے تو 1 ووٹ ڈالا جائے گا, کیونکہ ان کے نزدیک تو ووٹ برابر ہے. یہ بڑی عقل والی قوم ہے نا بیچارے, بڑے سمجھدار لوگ ہیں کہ ان کے نزدیک عالم بھی برابر ہے, جاہل بھی برابر ہے, کافر بھی برابر ہے, مسلمان بھی برابر ہے, شرابی بھی برابر ہے, شریف بھی برابر ہے, بہت بڑا لیڈر بھی برابر ہے اور بہت بڑا گھٹیے سے گھٹیا آدمی بھی برابر ہے. اسلام کہتے نہیں وزن ہوگا کہ اللہ کے نبی کے بعد ساری مخلوق میں جو مرتبہ ابھی بکر عمر کو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا رضی اللہ تعالی عنہما. ان کے بعد پھر عثمان و علی کو جو مرتبہ ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کے بعد پھر عشرہ مبشرہ کو جو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. ان کے بعد اصحاب بدر کو جو ملا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ تم سونے کا پہاڑ خیرات کرو اور میرا صحابی 1 مٹھی بھر جو خیرات کرے تم اس کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے. اب سونے کا پہاڑ کا بھی دیکھ لو اور 1 جو مٹھی بھر اس کی قیمت بھی دیکھ لو, یعنی آج کے حساب سے 4 آنے بھی نہیں بنے گی. یعنی تم اگر صحابی 4 آنے خیرات کرے, تم جبل احد کے برابر سونا خیرات کرو, یعنی $1 ارب بن جائیں گے, لیکن ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کہ اس میں جو اخلاص کا وزن ہے وہ تیرے اندر اخلاص کا وزن نہیں. ایک آدمی طواف کرتا ہے دن میں لیکن 2 کرتا ہے, کرتا ادب سے ہے. ایک آدمی 10 طواف کر رہا ہے, دوڑ رہا ہے اور پتہ ہی نہیں, بس وہ اسی چکر میں گن رہا ہے کہ 1 ہو گیا جی, اب 2 ہو گیا جی, اب 3 ہو گیا, وہ چکروں میں ہے وہ. تو اس طواف کا اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اس ادب والے طواف کا فائدہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا, اگر حجر اسود سے 1 پاؤں بھی آپ کا ادھر ہٹ گیا, آپ نے طواف کیا, پورے 7 چکر لگائے, طواف کا کوئی فائدہ نہیں, طواف ادا ہی نہیں ہوا. کیونکہ وہ جو پٹا پڑا ہوا ہے اس سے آپ پہلے کھڑے ہوں تاکہ آپ کے کندھے کے برابر ہو. اگر 1 قدم آگے بڑھ گئے طواف ہوگا ہی نہیں. اگر آپ نے رکن یمانی سے نیت کر لی طواف نہیں ہوگا. اگر آپ نے دروازے مبارک کے سامنے سے نیت کر لی طواف نہیں ہوگا. اگر آپ حتیم کے اندر سے گزر گئے طواف نہیں ہوگا. اس لیے نماز کو اور طواف کو سمجھیں تاکہ صحیح طریقوں سے ادا کریں کہ جب آدمی نماز پڑھے تو اس کا دل, اس کا دماغ, اس کا فکر, اس کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہو اور وہ بالکل یہ سمجھے کہ مجھے اللہ نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں تو گویا اللہ سے کلام کر رہا ہوں. اور پھر جب رکوع کرے اطمینان سے, جب رکوع سے کھڑا ہو تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. یعنی ایک لفظ ادا کرے, یہ نہیں کہ ربنا لک الحمد ربنا اللہ کرتی, یہ کوئی نماز نہیں ہوتی, کوئی نماز نہیں ہوتی. بالکل آرام سے سور میں سبحان ربی الاعلی, آپ آرام سے 1 دفعہ تو 2 رکعت پڑھ کے دیکھیں گے نماز کتنا مزہ دیتی ہے. لیکن جب ہم نماز صحیح پڑھیں گے نہیں تو فائدہ کیا ہوگا. اسی طرح جب رکوع میں جائے تو بعض لوگ جو ہے نا اپنے بازو یوں ڈال دیتے ہیں, تو شریعت میں حکم ہے, حضور نے فرمایا اپنے بازو ایسے نہ بچھایا کرو جیسے کتا بیٹھتا ہے. اتنی سخت حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کیا مانا, اپنے ہاتھ ہتھیلی جو رکھو تو بازو اٹھے ہوئے ہوں,
اگر اتنا فاصلہ نہیں، ادھر ادھر آدمی ہے اس کو نہ لگ جائے تو پھر شریعت میں منع ہے. پھر اپنے ہاتھ اتنے کہ زمین پہ بچھے نہیں، زمین سے اوپر اٹھے ہوئے ہوں، چاہے تھوڑے سے بھی اٹھے ہوئے ہوں لیکن اٹھے ہوئے ہوں. اور اس کے بعد ہتھیلیاں جو ہیں انگلیاں برابر ملی ہوئی ہوں. نماز میں سجدے میں یوں نہ ہوں. یا بعض لوگ یوں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے. یا اٹھتے ہیں تو یوں اٹھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے. بعض لوگ یوں کر کے اٹھتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے. انگلیاں بالکل سیدھی ہوں، اور جب سجدہ ہو تو انگلیوں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب نماز آپ پڑھیں گے تو آپ کی انگلیوں بھی قبلے کی طرف. اور جب آپ اتحیات میں اور دو سجدوں کے درمیان جب آپ سجدے سے اٹھے تو ایسے بالکل آرام سے بیٹھے کہ ہر ہڈی اور عضو اپنی جگہ پہ آ جائے. اور اس کے بعد اگر دعائیں یاد ہوں، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی، نہ یاد ہوں تو کوئی اللہم اغفر لی، جتنا یاد ہو اتنی کافی ہے. تو اس لیے نماز کو اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے شروط کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور قرآن مجید کی جتنی آیتیں پڑھو وہ صحیح پڑھو. بعض لوگ اللہ معاف کرے قرآن غلط پڑھتے ہیں، اور بعض اتنی فوش غلطی کرتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے الٹا کافر بن جاتا ہے آدمی. جیسے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا ہے. صراط الذین انعمت، انعمت زبر، اگر نعوذ باللہ کوئی پڑھے انعمتو تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ انعمتا کا معنی کیا ہے؟ جن پہ تو نے انعام کیا. اور اگر کہ انعمتو تو جن پہ میں نے انعام کیا، تو کتنا کفر کی جگہ ہو گئی کہ اللہ کے بجائے آپ آ گیا. اس لیے آدمی کافر ہو جاتا ہے. تو اس لیے اپنا قرآن کسی قاری کے پاس بیٹھ کے صحیح کرا لیں گی. میں فاتحہ ٹھیک پڑھتا ہوں، میں جناب قل اللہ احد ٹھیک پڑھتا ہوں، میں قل اعوذ برب الفلق، جو بھی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے جتنی یاد ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ سارا قرآن یاد کریں، آپ صرف ایک دو چھوٹی صورتیں یاد کر لیں، لیکن ان کو صحیح کروا لیں کہ آپ کی پڑھنے کی ادائیگی میں غلطی نہ آئے، مخارج کے اندر غلطی نہ آئے، کہ آپ فرق ہی نہ کر سکیں کہ سین کیا ہے اور شین کیا ہے، سین کیا ہے اور سواد کیا ہے، واد کیا ہے اور وے کیا ہے، تا کیا ہے اور تا کیا ہے. تو یہ اگر آپ فرق نہیں کر سکیں گے تو پھر بھی نماز میں وہ ثواب، وہ کمال نہیں حاصل ہوتا جو نماز کا صحیح حکم ہے. اور اسی طرح جب نماز میں ہوں تو یمین اور شمال ادھر ادھر دیکھنے سے باز رہے، اور نظر اپنے سجدے والے مقام پہ. رکوع میں آئے تو نظر قدموں میں آ جائے، اتحیات میں بیٹھے تو نظر آپ کے گویا دامن میں آ جائے. اور جب سلام پھیرے تو پورے طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تاکہ یہ آپ کا چہرہ جو ہے ادھر والوں کو نظر آئے. اور اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ، یہ نہیں، یہ کوئی نہیں. نماز تو ہو جاتی ہے، جان تو چھوٹ جاتی ہے تمہاری، لیکن وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں پہ رکھا ہے. صحابہ فرماتے ہیں جب حضور سلام پھیرتے تھے ہم صف والے حضور کا رخسار مبارک دیکھتے تھے، اور جب ادھر سلام پھیرتے تھے تو ہم حضور کا رخسار مبارک کو دیکھتے تھے. تو اس طرح پورا سلام ہو، اور نیت یہ ہو کہ اللہ کی طرف سے سلام تھی. جتنے نماز میں ہیں، جتنے مومنین ہیں، جتنے اللہ کے فرشتے ہیں، جتنے اللہ کے ملائکہ ہیں، سب نماز میں حاضر ہوتے ہیں. ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلامتی مانگے. اور ہر نماز کے بعد جو سنت کے مطابق وظیفے ہیں وہ بھی ضروری ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. صبح کی نماز کے بعد، مغرب کے بعد 10 دفعہ آیت الکرسی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 3 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی دعا کریں تو انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ نماز کے اندر کتنے بڑے مراتب ملتے ہیں اور نماز کے اندر کتنے بڑے ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں. آپ 2 رکعت پڑھا کریں لیکن پڑھے خشوع کے ساتھ. آپ ایک طواف کریں لیکن ادب کے ساتھ کہ نظر جھکی ہوئی ہے اور دل و دماغ میں فکر ہے
کہ میرا مولا میں اتنا بڑا گندا گنہگار عاجز آدمی ہوں، اور آج تیرا گھر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں 1,24,000 نبی گھوما تھا، اور آج میں ان کے قدموں پہ گھوم رہا ہوں۔ میری طاقت ہے؟ یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو نے کہاں سے بلا کے ہمیں اندر کھڑا کر دیا۔ تو اب اگر آپ نے اندر بلا لیا ہے تو ہمیں دھکا دے کے خالی تو نہ لوٹا، ہمیں اگر بلا لیا ہے تو پھر اپنی رحمتیں بھی ہمیں عطا فرما، پھر اپنے گھر کے برکات و ثمرات بھی ہمیں نصیب فرما، اور پھر ہم تو عاجز ہیں، ہم تو بالکل گناہگار ہیں، سراپا خطا ہے اور مجسم گناہ ہے، لیکن اس کے بعد بھی تو راضی ہوا اور اندر آنے دیا۔ تو اب اندر بلا کے کوئی کریم کسی کو دھکا تو نہیں دیتا، کوئی سخی کسی کو پھر محروم تو نہیں لوٹاتا، پھر تو تیرے شان کرم کے خلاف ہے کہ ہم خالی چلے جائیں، ہم جیسے دامن لے کے آئیں اسی طرح خالی واپس ہو جائیں، تو ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تیرے شان کرم پہ گلا آئے گا۔ تو جو اکرم الاکرمین ہے، تو جو ارحم الراحمین ہے، اور اکرم من سئل واجود من یعطی، سب سے بڑی ذات جو دینے والی ہے، اور میرا اللہ ہمیں گناہوں کی عادت ہے اور تجھے بخشنے کی عادت ہے، تو اپنی عادت پہ عمل فرما، ہمارے گناہوں پہ نظر تو نہ فرما، ورنہ اگر ہمارے گناہوں پہ نظر ہو گئی پھر ہم تو نہیں بچ سکتے، پھر تو ہمارے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم تو انسان ہیں۔ تو اس طرح نمازیں ادا کریں اور اس طرح اپنے طواف ادا کریں، اور قرآن میں جب قرآن پڑھیں تو قرآن کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس قرآن پڑھے منتر پڑھے، قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے آپ گویا اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کیوں قرآن کس کا کلام ہے؟ تو جب اس کا کلام جو پڑھ رہے ہیں تو کس سے کلام کر رہے ہیں؟ اللہ سے کلام۔ اچھا، جب اللہ سے کلام کرے بندہ اور اس کے دل میں کوئی خوف بھی نہ ہو، دل میں کوئی ادب بھی نہ ہو، دل میں کوئی ڈر بھی نہ ہو، تو پھر یہ بندہ تو نہ ہوا، یہ تو کوئی اور چیز ہوا۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی افسر سے بات کر رہے ہوں تو آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوتی، آپ کسی ہائی کورٹ کے جسٹس کے سامنے کھڑے ہوں تو مجال ہے کہ آپ جناب گردن ہی لیں، اور اگر آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہیں گے تو 20 دفعہ گردن جھکائیں گے اور وراٹ کہیں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے۔ اور جب آپ اپنے اللہ سے ہم کلام ہیں، اللہ کی ذات سے ہم کلام ہیں، تو یہاں بھی ایسا ادب ہو، ایسا خشوع ہو، ایسا خضوع ہو، اور پھر دل میں شکر ہو کہ میرا مولا، دیکھو نا جی، آپ اگر مجھ سے ناراض ہوں تو بات کریں گے، اگر آپ مجھ سے ناراض ہوں یا میں ناراض ہوں کسی شاگرد سے تو آئے گا ملے گا بھی، ان کو جاؤ یار بس میرا وقت ضائع مت کرو، حضرت میں نے آپ سے کوئی بات کرو، چھوڑو یار کیا بات کرنی ہے آپ سے۔ تو اگر اللہ ناراض ہو تو اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کیوں دے؟ تو جب اللہ کلام کرنے دے رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ اللہ راضی ہے، تو جب راضی ہے تو پھر ہم وہی عمل کریں جو اس کی رضا کا ذریعہ بنے، ہمارے اوپر اس قرآن کی تلاوت کا اثر آ جائے۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ نماز کا معنی یہ ہے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں قال ابن جریر ولا ان الصلاۃ سميت الصلاۃ لان المصلي يتعرض للاستنجاء طلبت من ثواب الله بعمله ما يسأل ربه من حاجاته وقيل مشتقة من الصلوين اذا تحركها۔ ابن جریر فرماتی ہیں کہ نماز کو نماز اسی لیے کہا گیا ہے لان المصلي يتعرض، چونکہ نماز پڑھنے والا اپنے اللہ کے آگے اپنی حاجات رکھتا ہے، اپنے سوال رکھتا ہے، اپنی آرزویں رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے ثواب طلب کرتا ہے۔ وقیل مشتقۃ من الصلوین اذا تحرک فی الصلاۃ عند الرکوع، اور بعض علماء نے فرمایا کہ صلاۃ جو ہے تاریخ صلوین، صلوین کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ جو جگہ ہے نا جی ہماری پشت، تو رکوع میں ہم جاتے ہیں تو یہ حرکت کرتی ہلتے ہیں، تو اس کا معنی بھی حرکت صلوین ہے۔ وما ارکان یمتدان من الزاریۃ ایک دنفان یجب الضم، یعنی اوپر سے یہ ہڈی آ رہی ہے اور یہاں آ کے ختم، تو اس کو حرکت مل رہی ہے، اس کا نام بھی صلاۃ حرکت الصلوین کے نام سے۔ ومن ثم المصلی والتعلیل السابق فی حلبۃ الخیل، اور گویا کہ وہ بھی ایسے ہے کہ جیسے نمازی جو ہے جو آگے جیسے گھوڑے دوڑتے ہیں اور پھر ان کے پیچھے آنے والے ہوتے ہیں، تو گویا جو ہم سے سبقت کر گئے، ہم نماز پڑھ کے ان کے پیچھے پیچھے چل کے ان تک پہنچنے کی ہم بھی کوشش کر رہے ہیں۔
وفیہ نظر، مفسر کہتے ہیں اس پہ اس ترجمے پہ مجھے اعتراض ہے. وقیل ہے مشتقۃ من الصلاح وهو الملازم للشيء من قوله تعالی لا يصلحها الا الاشقى اي لا يلزمها ويدوم فيها. اور بعد نے فرمایا کہ صلاۃ جو ہے یہ صلی سے ہے، کیا معنی کسی شے پہ ملازم رہنا، دائم رہنا، قائم رہنا، اس پہ جمع رہنا. جیسے فرمایا لا يصلحها یعنی لا يدوم علیہا، لا يلزمها، اس پہ نہیں دائم رہتا مگر وہ جو بدبخت ہے. وقیل مشتقۃ من تسلیۃ الخشبۃ بالنار، بعد نے کہا کہ نماز کا معنی یہ ہے صلا یصلی، کیا معنی جیسے لکڑیوں پہ آگ جلا کے جلنا. تو جب مومن نماز پڑھتا ہے گویا وہ اللہ کی خشیت میں اپنے قلب و فکر کو جلا رہا ہوتا ہے. بعض علماء نے یہ فرمایا کہ یہ معنی ہے نماز کا. اور فرماتے ہیں ان المصلی یقوم وجهه الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر وذکر اللہ اکبر واستقاقها من الدعاء سهو شر واللہ تبارک و تعالی عالم. کیونکہ مصلی جو ہے نماز پڑھنے والا وہ بھی اپنے ٹیڑھے پن کو اپنے اللہ کے آگے رکھتا ہے، اور نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ اس کو برائیوں سے، اللہ اس کو گناہوں سے، فحشاء سے اور منکر سے روک دیتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر جو ہے وہ سب سے بہت بڑی چیز اور بڑی نعمت ہے. لیکن مفسر فرماتے ہیں وہ اشتقاق ہوا من الدعاء هو الاشر والاسا، کہ سب سے مشہور قول یہ ہے کہ صلاۃ کا معنی دعا ہے. یہی قول زیادہ راجی اور مشہور ہے. وَأَمَّا الزَّكَاةُ فَزِيَادَةُ الْكَلَامُ عَلَيْهَا فِي مَوْضِعٍ إِن شَاءَ اللَّهُ تعالی. اب مفسر فرماتے ہیں کہ باقی رہا زکوٰۃ کا مسئلہ، انشاءاللہ جہاں زکوٰۃ کی آیت آئے گی وہاں پھر اس کا مفصل ذکر ہوگا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. کچھ نہ کچھ آپ کا سبق ادا ہو گیا، اللہ قبول کر لے. یہ تو بہرحال کسی دوست نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس کو ایک لڑکا دیا ہے، دعا کریں کہ اللہ اس کو صالح بنائے. اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو بھی صالح بنائے، اس کو بھی صالح بنائے، اور جو لاولد ہیں دعا کریں اللہ ان کو بھی اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ ان کو قرۃ عین بنائے. اب دیکھیں نا جی، اللہ نے قرآن میں ہمیں کیسے دعا سکھائی کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ یا اللہ ہمیں بیویاں اور بچے ایسے دے جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. ایک ہی جملہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. اب آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، دیکھنے میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں، اور اگر قرار نہ ہو تو سب سے نازک چیز آنکھ ہے. معمولی سی بھی مٹی پڑے تو پھر ٹھنڈک نہیں بن سکتی، تو معمولی سی بھی ان میں غلطی ہوگی تو ٹھنڈک کیسے بنے؟ مانا ہوتا ہے ایسے صالح بنا دے کہ ان کے اندر کوئی ذرہ برابر بھی نقص نہ رہے. اب دیکھو نا جی، ہاتھ پہ مٹی آ پڑے گزارا ہو جائے گا، اگر پاؤں پہ مٹی آ پڑے گزارا ہو جائے گا، لیکن آنکھ میں کوئی تنکا پڑ جائے وہ لگا ہوا ہے بیچارہ. تو آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد کب بنے گی؟ کہ جب ان کے عمل، ان کا کردار، ان کے اقوال، ان کی شکل، ان کی صورت سب شریعت کے مطابق بن جائے. اور اسی طرح بیوی آنکھ کی ٹھنڈک کب بنے گی؟ کہ اذا نظر الیہا سرت. حضور نے فرمایا کہ جب بیوی ایسی ہو کہ جب خاوند نظر ڈالے تو اس کو خوشی محسوس ہو، اور جب حکم کرے تو وہ اطاعت کرے، اور جب گھر سے غائب ہو جائے تو اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے. تو اس لیے ایک ہی لفظ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یا اللہ ہماری بیویوں کو، اولادوں کو، ازواج کو، ذریات کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ایک جملے میں اتنی بڑی دعا ہے کہ جو ایسی دعا ہم مانگ ہی نہیں سکتے اور سوچ بھی نہیں سکتے. استغفر اللہ رب العالمین. میرا ایک بھائی ہے جو نشے کی مصیبت میں مبتلا ہے. اللہ پاک جتنے لوگ بھی منشیات میں مبتلا ہیں ان کو توبہ کی توفیق دے، اور ان کو شفاء کاملہ، صحت عاجلہ دائمہ عطا فرمائے. یہ بہت بڑا عذاب ہے، یہ اتنا بڑا عذاب ہے اگر خاندان میں ایک آدمی ہو تو گویا پورا خاندان ڈوب جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے گھرانے کو محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بچائے. کہتا ہے جی ملتزم پر اگر آدمی پیشانی لگا کے دعا کرے کوئی بات نہیں،
ملتزم پہ سینہ لگانا، چمٹ جانا، سب سنت محمد مصطفیٰ۔ تو جب چمٹے گا لازمی بات ہے سینہ بھی لگ سکتا ہے، منہ بھی لگ سکتا ہے، پیشانی بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح بعض روایات مبارک میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور پاک نے حجر اسود پہ بوسہ دیا تو آپ نے دایاں طرف بھی رکھا، بایاں طرف بھی رکھا اور یہ جگہ بھی رکھی، اور اس کے بعد آنسو بہ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بوسہ دے کے فارغ ہوئے تو پیچھے سیدنا عمر کھڑے تھے، تو آپ نے فرمایا یا عمر ہاں ہونا تسکب الدموع، ادھر آؤ، یہی تو جگہ ہے جہاں آنسو بہائے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی حرج نہیں ہے، ملتزم پہ کھڑا ہونا، دعا مانگنا سب جائز ہے۔ کہتے ہیں جی بعض لوگ جو ہیں یہاں سے کفن لے کر زمزم میں دھو کے لے جاتے ہیں، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں اور کوئی اس بات نہیں۔ اگر یہ مسئلہ دین ہوتا تو جس پاک نبی نے ہمیں ناک میں پانی دینا بھی سکھلایا ہے، کلی کرنا بھی سکھلایا ہے، انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا ہے، مسح کرنا بھی سکھلایا ہے، تو کفن دھونا بھی سکھلا دیتے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے شریعت میں، یاد رکھو ہمیشہ۔ اور دوسری بخشش اگر زمزم کے کفن سے ہو جائے تو پھر تو جس کے اوپر مرضی آئے کفن دھو کے ڈال دیں، جان چھوٹ گئی، نہ نمازوں کی ضرورت نہ روزے کی ضرورت، بس کفن زمزم والا مل جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ تو محض ہے کہ لوگوں نے یعنی اپنے اعتقاد کے مطابق ایک چیز خود بنائی ہے، ورنہ اس کا قرآن اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ کسی صحابی نے ایسا عمل کیا ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ کہتے ہیں جی بارش کے دوران لوگ پرنالے مبارک کے نیچے جا کے نہاتے ہیں، یہ بھی کوئی سنت نہیں ہے۔ آپ پورے حرم میں کھڑے ہیں، جہاں بھی پانی پڑ گیا الحمدللہ۔ یہ اور بے ادبی ہے کہ لوگ لڑ رہے ہیں اور کعبے کے اندر یعنی پرنالے مبارک کا پانی جہاں گر رہا ہے یہ تو کعبے کے اندر کا حصہ ہے، تو گویا آپ کعبے کے اندر لڑائی کر رہے ہیں اور دھکے دے رہے ہیں، اور عورتیں ہیں اور مرد ہیں اور کپڑے بھیگ گئے ہیں اور بدن پورا ننگا نظر آ رہا ہے، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہو گئی۔ تو اگر آپ کو پانی لینے حرم میں کھڑے ہو جائیں جہاں بھی اللہ کی رحمت برس رہی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، پورا حرم ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، آپ غار میں جب جا رہے تھے تو ایک عورت نے دیکھا اور اس نے حضور کے بارے میں راز کھولنا چاہا، اللہ نے اس کو پتھر کا بنا دیا، اور اس کا پتھر کا بت جو ہے وہ جبل ثور پہ موجود ہے۔ یہ بالکل جھوٹا قصہ ہے۔ لیکن جی غار ثور میں حضور داخل ہوئے، سیدنا ابی بکر ساتھ ہیں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابی بکر کی گود میں سر رکھ کے سوئے، واقعہ موجود ہے۔ کفار مکہ اوپر پہنچ گئے، انہوں نے نیچے دیکھنے کی کوشش کی ہوتی تو آپ کو دیکھ لیتے، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان کو اندھا کر دیا، اور عنکبوت نے جالا تنا، کبوتر پہنچے، حضرت صدیق کا خادم روزانہ کھانا پہنچاتا رہا، خبریں پہنچاتا رہا، یہ سارا واقعہ موجود ہے۔ اگر عورت کا کوئی بات ہوتی تو وہ بھی ذکر ہو جاتا، لیکن مصیبت یہ ہمارے ملک والوں کو جو دین ہے اس کو تو تلاش کرتے نہیں، اور جو دین نہیں ہے اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہیں کہیں سے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اللہ کے بندے جب پورا قصہ ہجرت کا موجود ہے، حضور پاک کا جانا موجود ہے، کافروں کا پہرا لگانا موجود ہے، کافروں کا قدم بقدم پہنچنا موجود ہے، پھر کافروں کا پہاڑ کے اوپر چڑھنا موجود ہے، اللہ کا قرآن اتارنا موجود ہے، اپنے نبی کی حفاظت فرمانا موجود ہے، آپ کا 3 دن غار میں رہنا موجود ہے، اور اس کے بعد حضور کا وہاں سے نکلنا، آپ کا سفر فرمانا، حضرت سیدنا صدیق کے غلام کا کھانا پہنچانا، اور روزانہ رات کو آ کے خبر دینا، اور پھر جس راستے سے جانا اسی پہ بکریاں لے جانا تاکہ پاؤں کے نشان مٹ جائیں۔ جب یہ ساری تفصیلات موجود ہے تو یہ ایک بڑھیا کا قصہ رہ گیا، پتہ نہیں لوگ کہاں سے بنا۔ یہ اصل میں ہمارے ملک میں ہے، وہ ایک بڑھیا نکلی ہو 11ویں کا عذاب ڈال گئی، ایک کو یہاں انہوں نے پتھر بنا کے کھڑا کر دیا۔
خدا کے بندے کوئی بڑھیا چھڑیا نہیں ہے. انگوٹھی پہننا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. چاندی کی انگوٹھی ہو اور 3.5 ماشے سے وزن اس کا زیادہ نہ ہو تو اس انگوٹھی کا پہننا جو ہے وہ بالکل جائز ہے. اس میں اگر آپ کوئی نگ پہنے تب بھی جائز ہے. آپ اپنا نام لکھوا لیں تب بھی جائز ہے. اور مہر کے طور پہ استعمال کریں تب بھی جائز ہے. دانے ہاتھ میں پہنے تب بھی جائز ہے. بائیں ہاتھ میں پہنے تب بھی جائز ہے. کوئی منع نہیں ہے. صرف سونا حرام ہے. درخواستی مدد العلی الحمدللہ اللہ کی رحمت سے بخیریت ہیں. اللہ کی رحمت ہے. آج ہی میری صبح ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے ان کے بیٹے سے, تو اللہ کی مہربانی سے وہ اس وقت تک الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے صحت مند ہیں اور لاہور میں ہیں, لیکن اسپتال سے باہر تشریف لائے ہیں. ایک ان کے دوست ہیں ڈاکٹر دستگیر, ان کے مکان پہ ہیں. تو بہرحال اب بھی آپ دعائیں جاری رکھیں ان کے لیے بھی, ہمارے لیے بھی اور سب علماء کے لیے بھی. اخباروں میں آپ کی تصویریں جب آپ باہر جاتے ہیں بڑی آتی ہیں اور پھر لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں, تو میں تو نہیں خود کھینچتا, نہ مجھے شوق ہے, اور اخباروں والے کرتے ہیں تو اللہ ان کو ہدایت دے. اس کے علاوہ تو ہم کچھ کر نہیں سکتے. اب یہ ہے نا جی کہ آدمی اپنی طرف سے تو صرف احتیاط ہوتی ہے کہ ہم نہ کریں, لیکن وہ اپنا سب کچھ کر لیتے ہیں. ان کے ذرائع اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ہم جتنی بھی کوشش کریں, اور آج کل ذرائع اتنے ہو گئے, چھوٹے چھوٹے تو کیمرے ہوتے ہیں جیب میں ہوتے ہیں, باتیں کرتے ہوئے بھی وہ لے لیتے ہیں, پتہ ہی نہیں لگتا ہے. ایک عورت کا بچہ پیدا ہو جائے, اپنے بیٹے کو اگر اپنا دودھ نہ پلائے تو وہ گناہگار ہوگی. ادھارت یہ ہے کہ اگر اس کا یعنی طبی نقطۂ نظر سے کوئی مجبوری نہیں ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. اور اگر کوئی مجبوری ہے, بیماری ہے, دودھ ٹھیک نہیں, یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچے کو پلانا مناسب نہیں, پھر کوئی حرج نہیں. اگر کوئی مسافر پوری نماز پڑھے, نماز تو ہو جائے گی لیکن وہ مخالفت کرے گا. جب اللہ نے رعایت کی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے, اللہ نے ایک رعایت کی ہے سفر میں کہ بھی 2 رکعت پڑھو 4 کے بجائے. تو جب اللہ ہمیں رعایت دے تو اس کا فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے. حضور نے فرمایا جیسے عزیمت پہ عمل ضروری ہے اسی طرح رخصت پہ بھی عمل ضروری ہے. قرآن کی ایک آیت پڑھنے میں جو ثواب ملتا ہے اگر ہم طواف میں پڑھیں بالکل ثواب ملے گا. حناف کے نزدیک فرائض کے آخری 2 رکعت میں سورت فاتحہ پڑھنے کا کیا دلیل ہے, تو آپ کوئی کتاب کھول لیں, مثلا ترمذی شریف ہے, نسائی شریف ہے, ابی داؤد ہے, اس کا کتاب الصلاۃ لے لیں, اس کے اندر ساری حدیثیں آپ کو مل جائیں گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک کام اگر ہمارے ملک میں رشوت کے بغیر نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ اگر آپ کا حق ہے اور وہ ظالم ہے بغیر رشوت کے حق آپ کا نہیں دیتا, آپ مجبور ہیں, تو اب آپ پر گناہ نہیں ہوگا, لینے والے پر گناہ ہوگا. لیکن اگر آپ یعنی پیسے دے کے کوئی ناجائز کام کرانا چاہتے ہیں تو پھر لینے والے پر بھی لعنت ہے اور دینے والے پر بھی لعنت ہے. ایک یہ کہ آپ مظلوم ہیں, اگلا ظالم ہے, تو اب اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اگر آپ کو دینا پڑا ہے تو پھر آپ پر گناہ نہیں ہوگا, لینے والے پر گناہ ہوگا. سجدے میں دعائیں جو حدیث میں ہے وہی کرے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فرض نماز میں تسبیح زیادہ پڑھے اور نفل نماز میں دعائیں کرے. گھوڑے کا گوشت جو ہے ہاں بالکل ثابت ہے اور احادیث مبارک میں بھی اس کا ذکر موجود ہے. آج مولوی صاحبان کہتے ہیں کہ اگر حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا نہ فرماتے تو آسمان و زمین بھی پیدا نہ فرماتے. ایک روایت ہے لیکن وہ ضعیف ہے, قابل حجت نہیں ہے.
بہرحال حضور کی شان ہی اتنی بڑی ہے کہ ساری مخلوق سے افضل ہے، سارے انبیاء سے افضل ہے، سارے رسولوں سے افضل ہے، آپ امام الانبیاء والاولین ہیں۔ اگر کسی نے محبت میں کہہ دیا تو حرج نہیں، لیکن حدیث کا حوالہ دے تو حدیث صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے عمرہ کیا اور 2-3 بال ادھر ادھر سے کاٹے، ایک بکری دم دینی ہوگی، آپ سر پہ اس طرح پھروائیں، اگر بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر سے کٹ جائے، پھر جا کے آپ کا عمرہ ادا ہوگا۔ ہم حج کرنے کے لیے رہنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہر کسی کے لیے آسان کرے۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں عرب میں، بغیر احرام کے میں داخل ہو گیا عرب میں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا پڑے، نہیں جناب آپ کو ایک بکری دینی پڑے گی، 10 آدمیوں کا کھانا آپ نے غلط سنا ہے۔ آپ کو احرام باندھنا تھا اپنے ملک کے ایئرپورٹ سے، آپ بغیر احرام کے آگے تجاوز میقات کیا، ایک بکری بطور دم حرم میں یعنی مکے میں لے کر ذبح کر کے مسکینوں کو کھلائیں۔ ایک لڑکا بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی نے خودکشی کر لی ہے تو اس کے لیے نماز پڑھی جائے گی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز تو جائز ہے لیکن بڑے بڑے علماء نہ پڑھیں تاکہ لوگ پھر اس معاملے میں اور آگے نہ بڑھیں۔ اور مغفرت کی دعا بھی ہو سکتی ہے، جب جنازہ ہو سکتا ہے تو مغفرت کی دعا بھی، کیونکہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کافر مر گیا، اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے جس کا اتنا بڑا سخت عذاب آیا ہے حدیث میں کہ جو عمل اس نے کیا اسی طرح پھر جہنم میں کرتا رہے گا، لیکن اللہ معاف کر دے چونکہ کفر پر تو نہیں مرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہے۔ بہرحال اگر کوئی کفر پہ مر جائے، کوئی شرک پہ مر جائے تو اس کے بعد اس کی مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا قرآن میں جو دعا آتی ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اگر ایک آدمی کا ماں باپ کافر تھا، جب وہ یہ دعا کر رہا ہے تو والدین کا نام تو لے رہا ہے، تو اس کے لیے دعا کیسے ہوگی؟ تو علماء نے فرمایا کہ اس کی دعا کا فائدہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو ہوگا۔ اگر اس کے والدین کفر پہ مر گئے ہیں ان کے لیے دعا جائز بھی نہیں اور ان کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی عالم علمہ اتم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام۔ اللهم انت الصائب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا، اللهم يسر امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم۔ یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ جتنے اسلامی ملک ہیں ان میں قرآن و سنت کا قانون نافذ فرما، یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، افغانستان میں ہیں، بورسنا اور ہرسک میں ہیں، فلسطین اریتریا میں ہیں، اراکان میں ہیں، برما میں ہیں، بہار میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا الہ العالمین مسلمانوں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، یا اللہ ہماری خطائیں معاف فرما، یا اللہ ہمارا سفر اپنی رضا کے لیے بنا، یا اللہ تمام واسائے سفر سے اور پریشانیوں سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری اور باطنی بیماریاں دور فرما، یا اللہ ہمیں اپنے دین کے کلمے کو بلند کرنے والا بنا، یا اللہ پوری دنیا میں ہمیں توحید و سنت کا داعی بنا، یا اللہ ہمیں بدعت کے مٹانے والا بنا، یا اللہ ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں حاسدین اور مخالفین کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ ہماری ہر قدم پہ اپنی رحمت سے حفاظت فرما، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، یا الہ العالمین تمام اسلامی ملکوں میں اپنی رحمت نازل فرما دے،
یا اللہ عربستان کی حفاظت فرما دے، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما دے، یا الہ العالمین حرمین شریفین کو قیامت تک محفوظ فرما، ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ جو ان کی خدمت کر رہے ہیں حرمین کی ان کی حفاظت فرما، ان کو اور زیادہ سے زیادہ خدمت حرمین کی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی شان کے مطابق عطا فرما، سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دے، جن دوستوں نے دعا کے لیے لکھا ہے نہیں لکھا سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی آرزویں پوری فرما، سب کی تمنائیں پوری فرما، ہمیں اپنے دروازے سے محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں خدمت قرآن سے محروم نہ فرما، ہماری اولادوں کو محروم نہ فرما، ہمارے خاندان و ذریات کو محروم نہ فرما، ان کو ہمارے لیے قرۃ عین بنا، یا الہ العالمین اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو تمام زکات طلبہ سے صرف ایک درخواست ہے کہ دعا کریں بس، عافیت کے لیے، عافیت کے لیے اور حفاظت کے لیے اور خیریت سے سفر کے لیے۔ فإنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو تمام زکات طلبہ سے صرف ایک درخواست ہے کہ دعا کریں بس، عافیت کے لیے، عافیت کے لیے اور حفاظت کے لیے اور خیریت سے سفر کے لیے۔